اس کو جو تجھ پر ظلم کرے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ باہر بڑے بڑے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم منہ بگاڑ لیتے ہیں. یہ تعلیم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جگہ پورا حکم بتایا کہ بھئی قصاص لے سکتے تم، والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. بھائی ناک کسی نے توڑ دی تو تم اس کی ناک توڑ سکتے ہو، کان، دانت سب. اسی طرح دوسری جگہ بھی. لیکن آگے کیا بتایا؟ بھائی معاف کر دیا تو یہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے اور پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھاؤ، کتنا لوگوں کو معاف کیا. وہ داثور جو 450 آدمی لے کر آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تلوار لٹکائی ہوئی تھی. صحابہ کرام اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے دور دور تھے، سب آرام فرما رہے تھے. وہ آیا نالائق اور اس نے تلوار اٹھا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا محمد بتا اب تجھ کو کون بچائے گا. اللہ کے رسول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ. جب اللہ اتنے پیار سے بولا نا، وہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی. اللہ کے رسول نے کہا بتا اب تجھ کو کون بچائے گا. اللہ کو نہیں مانتا تھا تو فوراً کہنے لگا آپ بہت اچھے تلوار اٹھانے والے ہیں. ہمارے نبی نے معاف کیا. وہی ایک قصہ نہیں، کتنے بے شمار قصے ایسے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے ہم کو صبر کے گھونٹوں پینے پڑیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہوا، آج کھانا نہیں کھانا. اب بیوی سے تو بھائی کوئی ظلم نہیں کر دیا، بیوی نے، بھائی بہنوں نے، رشتہ داروں نے، ماں باپ نے کوئی ظلم نہیں کر دیا، ہم ایسے معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. بھائی تھوڑا سا کچھ ہوا، اب بیوی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا. تم کہیں گے کہ مولوی صاحب اب تو زمانہ الٹ گیا، بیوی چھوڑ دیتی ہے. کوئی بھی اپنے معافی مانگ لینے کی. بھائی اپنے چھوٹے باپ کے ہو جائیں گے، زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے؟ بیوی کے ساتھ. اپنے سارا نظام کون چلاتا ہے؟ دیکھو میرے بھائیوں، ہم چھوٹی ذات کے نہیں ہوئے. دنیا کی جو ظالم ہے نا، ظالم، انہوں نے بھی لوگوں کو معاف کیا. میں آپ کو ایک بڑا عجیب قصہ سناؤں حجاج ابن یوسف کا. حجاج تو جانتے ہیں نا کتنا بڑا ظالم تھا اس امت کا. تو یہ ایک مرتبہ یہ بھیس بدل کر نکلا کرتا تھا رات کو. ایک مرتبہ بھیس بدل کر غلام کے ساتھ نکلا باہر. اب ابو لہب کا غلام مل گیا، عبد المطلب اس کا نام تھا. تو وہ بھیس بدلا ہوا تھا تو حجاج کو جانتا نہیں تھا. حجاج رات کو نکل کر لوگوں سے خبریں لیتا تھا، اپنے بارے میں پوچھتا تھا کہ حجاج کی کیا خبر ہے. تو یہ ابو لہب کا جو غلام تھا مطلب، اس کو پوچھ لیا، یہ مل گیا تو رات کو کہ حجاج کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر. اس نے کہا، غلام نے کہا، تو کہا کہ یہاں سے کب جائے گا، پتہ نہیں کب دفع ہوگا، خدا اس کی روح جلدی کب سے کر لے بس. تو حجاج ابن یوسف نے کہا پہچانتا ہے کون ہوں؟ میں کہاں سے تمہیں پہچانوں، میں ہی حجاج ابن یوسف ہوں. تو دیکھو ہوشیار کتنے لوگ تھے. ابو لہب کا غلام، تو پھر میری بھی سنو، تم حجاج ابن یوسف ہو تو آپ مجھے جانتے ہو کون ہو؟ تو کیا نہیں، میں ابو لہب کا غلام مطلب ہوں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے کو مہینے میں 3 دن دورہ پڑتا ہے، میں پاگل ہو جاتا ہوں، آج پہلا دن ہے. حجاج ابن یوسف کو بھی ہنسی آ گئی اور وہ چلا گیا میرے بھائیوں. تو دیکھو کچھ ہوا، فائدہ ہی ہوگا نا، معاف کرنے میں تو فائدہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے معاف کرنا سیکھیں گے نا. میں بہت زمانے پہلے کی بات کرتا ہوں، میری آنکھوں کی، میرا خود کا دیکھا ہوا ایک چاچا، صدیق چاچا ان کا نام، انتقال ہو گیا. وہ فل گرمی کا زمانہ تھا تو رکشہ صاف کر رہے تھے، اس طرح بیٹھے بیٹھے رکشہ صاف کر رہے تھے. ایک لڑکا سیدھا سائیکل لے کے آیا، ان کے اندر گھس گیا.
انہوں نے کپڑا چھوڑا, کھڑے ہوئے, اس کو دیکھا تھوڑی دیر, جا بیٹا جا, ویسے ہی گرمی بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آئی نہیں. اس کو اگر 2 تھپڑ لگا دیتے معاملہ بگڑ جاتا, اس کے ماں باپ آتے. تو معاف کرنے میں بڑا مزہ بھی ہے میرے بھائیوں, اور ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, اللہ کے وہاں ہمارا رتبہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے معاف کرے گا, جھکے گا, اللہ اس کو اٹھائے گا, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کا یہ سنی بات پر عمل کی توفیق عطا